بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید ویئرز۔ آج کی یہ سچی خوفناک کہانی ایک خاتون پر گزرنے والی آپ بیتی ہے، لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کہانی ہب کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں صرف 1 ماہ کی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا۔ خالہ نے مجھے گود میں بھر لیا۔ سال بھر انہوں نے میری دیکھ بھال کی تھی۔ جب میں نے پاؤں چلنا شروع کیا تو والد صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے اور میری بھابھی کے حوالے کر دیا۔ گھر میں بھابھی کے علاوہ ایک بھائی اور بڑی بہن تھی۔ انہوں نے بھی میری پرورش میں حصہ لیا اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ چونکہ نانی اور خالہ نے مجھے بچپن سے ہی پالا تھا تو میرے والد صاحب کے گھر آنے کے بعد انہیں میری کمی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے ابو سے میری واپسی کا تقاضا کیا تو والد صاحب نے جواب دیا کہ اس کی بہن کا دل اس کے ساتھ لگ گیا ہے، ورنہ ماں کو یاد کر کے ہمہ وقت اداس رہا کرتی تھی۔ نانی اور خالہ نے اصرار کیا کہ وہ بے شک روزانہ آ کر بچی کو دیکھ جایا کریں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور ہفتے میں 2-3 بار آ کر مل جاتی تھیں۔ میں بھابھی کے علاوہ خالہ کو بھی امی کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ میرے لیے طرح طرح کے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا کرتی تھیں۔ ایک روز میں نانی کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ کہا کہ یہ تمہاری ماں کی تصویر ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر یہ میری ماں ہے تو پھر یہ کہاں ہے؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بیٹی جب تم پیدا ہوئی تھی تو یہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھی۔ جن دنوں میں 12 برس کی تھی، والد صاحب نے اپنی کزن سے دوسری شادی کر لی، کیونکہ آپی کی انہوں نے شادی کر دی تھی اور بھابھی اپنے بچوں کے کاموں میں اس درجہ مصروف رہنے لگی تھی کہ والد صاحب کا خیال نہیں رکھ سکتی تھیں۔ سوتیلی ماں اگرچہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں، لیکن ان کے آنے سے کچھ بے چینی سی محسوس کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں زیادہ تر خالہ کے پاس جا کر رہنے لگی۔ خیر چونتوں وقت گزرتا گیا اور میں 17 برس کی ہو گئی۔ میری خالہ کا بیٹا راشد ان دنوں اکیڈمی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں ہوتا تھا اور صرف چھٹیاں گزارنے گھر آتا تھا۔ جب اس کا کورس مکمل ہو گیا تو اسے ملازمت مل گئی۔ اب وہ آفیسر بن گیا اور اس کی پہلی پوسٹنگ دریا باغ میں ہوئی۔ دریا باغ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہ کافی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں آبادی کم اور جنگلات زیادہ تھے اور یہ علاقہ ہمارے آبائی شہر سے، جہاں ہم اقامت پذیر تھے، 2 دن کے سفر کی دوری پر تھا۔ تبھی راشد جلدی گھر نہیں آ سکتا تھا۔ جب وہ آتا تو خالہ سے کہتا کہ امی جان، میں 5 برس سے گھر کے کھانے کو ترس گیا ہوں اور اب تو میرا نظام ہاضمہ بھی جواب دینے لگا ہے۔ اس بات کو سن کر خالہ متفکر ہو جاتی، کیونکہ راشد کی صحت پر برا اثر ہو رہا تھا، جبکہ اس کی ڈیوٹی بھی سخت تھی اور جہاں وہ ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا وہاں چاروں طرف جنگلات ہی جنگلات تھے۔ خالہ نے والد سے بات کی کہ سائرہ اب بڑی ہو گئی ہے اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، کیوں نہ آپ اس کا رشتہ میرے بیٹے راشد کے لیے دے دیں؟ اس طرح آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں گے اور میری بچی بھی میرے پاس آ جائے گی۔ والد صاحب نے ہاں کر دی اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ 2 ماہ بعد شادی تھی اور یہ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ راشد کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ وہ زیادہ دن گھر نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ چند چھٹیاں ملی تھیں، وہ واپس چلے گئے اور میں نئی نویلی دلہن صرف 1 ہفتہ ان کے ساتھ رہ سکی۔ اب ہمارا رابطہ فون تک محدود تھا۔ وہ کبھی ملتا اور کبھی سگنلز کا مسئلہ ہوتا تو رابطہ نہیں ہو پاتا تھا۔ دلہا دلہن کے دلوں میں محبت ہو جائے تو کس کا جی چاہتا ہے کہ ساتھ نہ رہیں۔ مجھے اب ان کی جدائی بھاری لگنے لگی تھی۔ ادھر وہ بھی تنہائی سے تنگ تھے، گھر کے کھانے کو ترس رہے تھے۔ جب فون آتا میں پوچھتی، آپ مجھے اپنے پاس کب بلائیں گے؟ وہ جواب دیتے کہ فی الحال ممکن نہیں ہے، کوشش میں ہوں، جو ہی گھر ملا تمہیں بلا لوں گا۔ ایک دن میں نے راشد سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہاں رہائش کا اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں دور دور جنگلات ہیں اور گھر کم ہیں، تم اکیلے رہنے کی وجہ سے ڈرو گی، جبکہ میری ڈیوٹی کبھی دن اور کبھی رات کو ہوتی ہے۔ میں نے خالہ سے اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں، لیکن وہ مجبور تھیں کیونکہ خالو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی
اور بیماری کی حالت میں وہ انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھیں۔ شادی ہوئے 1 سال ہو گیا۔ اس دوران راشد صرف عید کی چھٹیوں پر چند دن کے لیے آ پائے تھے۔ اب میں بہت اداس رہنے لگی، ان سے اصرار کرتی کہ اسی جنگل میں رہ لوں گی، میں نہیں ڈروں گی، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ راشد نے مجھے بار بار تسلی دی کہ وہ مجھے جلد بلوا لیں گے، صرف مناسب رہائش ملنے کی دیر ہے۔ جو گھر آبادی کالونی کے اندر بنے ہوئے ہیں، افسران کی فیملیاں قریب رہتی تھیں، فی الحال وہاں کوئی گھر خالی نہیں تھا۔ جب بھی کسی افسر کا تبادلہ ہوگا اور کوئی مناسب گھر خالی ہوگا تو مجھے کالونی میں گھر مل جائے گا، میں تمہیں بلوا لوں گا، اب مزید آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اصرار کیا، جیسا بھی گھر ملتا ہے لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ جب میرا اصرار حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے ایک گھر الاٹ کروا لیا۔ بعد اللہ خواستہ بحالت مجبوری انہوں نے اس رہائش گاہ کو قبول کر لیا اور مجھے ساتھ لے گئے۔ یہ رہائش گاہ کیا تھی؟ ایک بہت بڑا لیکن تقریباً 1 صدی پرانا بنگلہ تھا جو اس علاقے کی ایک ویران اور اونچی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ جب میں نے گھر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا، یہ گھر ایسا نہیں تھا جس میں رہا جا سکتا۔ یہ گھر عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا اور ارد گرد گھنے جنگلات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ راشد نے بنگلے کی صفائی کروا دی تھی، محکمے سے ملنے والا فرنیچر اور ضرورت کا سامان بھی اس میں ڈلوا دیا تھا، نیز راشن بھی اتنا بھر دیا تھا کہ مجھے آنے کے فوراً بعد کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تاہم پہلا دن مجھ پر بھاری ہی گزرا۔ صبح 7 بجے انہیں محکمے کی گاڑی لینے آ گئی۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ اپنا خیال رکھنا، میں جاتے ہی تمہارے پاس ملازم اور اس کی بیوی کو بھجوا دیتا ہوں، جو کام ہو ان سے کہہ دینا، فون پر کبھی رابطہ ہو جائے گا اور کبھی نہیں، یہاں سگنلز کا بڑا مسئلہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آ گئے، کہنے لگے کہ صاحب کا خدمت گار ہوں اور مجھے سرکار کی طرف سے ان کی خدمت پر تعین کیا گیا ہے۔ بیگم صاحبہ جو بھی کام ہو میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا صاحب کہہ گئے تھے کہ تمہاری بیوی بھی آ گئی تو وہ کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگا بیوی یہاں آنے پر راضی نہیں ہے، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں کسی اور ملازمہ کا جلد بندوبست کر دوں گا۔ بابا جی کی عمر دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید ان کی بیوی بھی عمر رسیدہ ہوگی اور نشیبی آبادی سے بلندی پر بنی ہوئی رہائش گاہ تک چڑھائی سے قاصر ہوگی۔ تبھی میں نے کہا بابا بنگلے سے نیچے ڈالان تک سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، غالباً تمہاری گھر والی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ بی بی یہ بات نہیں ہے، دراصل یہ بنگلہ مدتوں سے غیر آباد ہے اور اس کے ساتھ ایسا واقعہ وابستہ ہے کہ کوئی اس میں رہائش پذیر ہونا پسند نہیں کر سکتا۔ بابا بتاؤ تو وہ واقعہ کیا ہے؟ بیگم صاحبہ رہنے دیجئے، یہ کوئی ایسا خوشگوار واقعہ نہیں ہے کہ آپ کو سنایا جائے۔ باپے نے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر میں سر ہو گئی تو انہیں بتانا ہی پڑا۔ بیگم صاحب یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں انگریز سرکار کا راج تھا۔ یہ بنگلہ خود ایک انگریز افسر نے بنوایا تھا۔ اس میں کچھ عرصہ رہ سکا۔ ایک دن اچانک جب نیچے آبادی میں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو دیکھا اس کی بیوی قتل ہو چکی ہے اور اس کی لاش بستر پر پڑی ہے۔ یہ بہت حیران کن واقعہ تھا کیونکہ یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، تو پھر اس کی میم کو کون موت کے گھاٹ اتار گیا؟ تفتیش ہوئی، خانسامہ کو پکڑا گیا۔ وہ ایک نیک اور شریف آدمی تھا، ایسا کام وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے سوا یہاں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ مالی اور ملازمہ سبھی تھوڑی دیر کو اپنا کام سر انجام دے کر چلے جاتے تھے۔ بیچارے خانسامہ کی سخت تفتیشی حالات سے گزارا گیا، مگر یہ بات ثابت نہ ہو سکی کہ قتل اس نے کیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ انگریز مہم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب اور ویران جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ صاحب ہی نہیں، ان کی بیگم بھی بڑے دل گردے والی خاتون تھیں۔ وہ اکیلی دور تک جنگلات میں سیر کو نکل جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ جنگل میں ریچھ، بھیڑیے، بندر، گیدڑ، اس قسم کے جنگلی جانوروں سے ان کی مد بھیڑ ہو جاتی تھی، مگر وہ دلیر عورت ان سے بالکل بھی خوف نہیں کھاتی تھی۔ ریوالور ہمیشہ ساتھ رکھتی اور بہت اچھی نشانہ باز تھی۔
وہ 22-23 برس کی ایک خوبصورت اور نوجوان عورت تھی جس کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی تھیں۔ سچ کہوں تو میں نے زندگی میں اب تک ایسی خوبصورت میم نہیں دیکھی۔ اس کا نام میری تھا اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، ہمدرد اور ہنسمکھ تھی۔ میں بنگلے کی صفائی پر مامور تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے انعام سے نوازتی، کہتی تھی کہ تم کام بڑی دیانتداری سے کرتے ہو، اسی لیے انعام کے مستحق ہو۔ بنگلے میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے جس کا اس بہادر انگریز میم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور ایک دن یہ المناک واقعہ رونما ہو گیا۔ اس دن سے آج تک کوئی اس رہائش گاہ کے نزدیک نہیں جا سکا۔ جس نے بھی رہنا چاہا کسی نہ کسی وجہ سے جلد ہی یہاں سے چلا گیا۔ یہ مدتوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ آپ لوگ پہلے ہیں جنہوں نے اس گھر کو رہنے کے لیے قبول کر لیا ہے، ورنہ یہاں تک کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے اس بنگلے کی ہسٹری نہیں سننی چاہیے تھی۔ اصرار کر کے سن لی تو بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سوچا کہ اب کیا کروں؟ جب ارشد رات کو ڈیوٹی پر چلے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ انہیں کبھی رات کے 12 بجے کبھی 2:30 بجے بھی محکمے کی گاڑی لینے آ جاتی تھی۔ آپ کسی فیملی کا بندوبست کر دیں، یہاں بنگلے کے عقب میں سرونٹ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی یہاں رہنے پر راضی نہیں ہے۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر آیا کروں، وہ دن میں آپ کے پاس رہیں گی، شام کو واپس گھر چلی جائیں گی۔ چلو بابا یہ بھی غنیمت ہے، دن میں مجھ سے کوئی بات کرنے والا تو ہوگا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میری خالہ آ جائیں گی تو پریشانی جاتی رہے گی۔ بیگم صاحب جتنی جلدی ہو سکے آپ صاحب سے کہہ کر یہ گھر تبدیل کروا لیں اور نیچے دفتروں کے قریب جو آفیسر کالونی ہے اس میں کوئی گھر لے لیں۔ بابا جی ہم نے تو ایسا ہی کیا تھا اور ہمارا قیام یہاں پر عارضی ہی ہوگا، کیونکہ افسران کے لیے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ کم ہیں اور بھی لوگ اسی انتظار میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے تو ہم فوراً وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اگلے روز بابا اپنی فیملی یعنی بیوی اور بیٹی کو لے آیا جو دن بھر میرے ساتھ رہیں۔ ان کے آنے سے جی تو بہل گیا مگر پریشانی بھی ہوئی، کیونکہ بابا جی نے نہایت مختصر بات بتائی تھی، مگر ان عورتوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بنگلے کی پراسراریت کھول کر رکھ دی تھی۔ میرا دل بھی خوف کھانے لگا۔ بابا جی کی بیوی اور بیٹی نے کچن کا تمام کام سنبھال لیا۔ وہ کھانا وغیرہ بناتی اور شام کو گھر لوٹ جاتی۔ راشد چونکہ ٹھیک 3 بجے ڈیوٹی سے واپس آ جاتے تھے، تب مجھے ان خواتین کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ البتہ جس روز وہ رات کو ڈیوٹی پر بلا لیے جاتے تھے، وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تمام رات ڈرتے اور جاگتے گزرتی۔ اس پر گھر کے اطراف بیڑیوں کے غرانے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دل کو دہلا کر رکھ دیتی تھیں۔ تب میں تکیے کانوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرتی۔ راشد سے شکوہ کرتی کہ آپ رات کو ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو میری ساری رات مصیبت میں گزرتی ہے، جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازوں سے کلیجہ باہر آنے لگتا ہے۔ وہ جواب دیتے، اسی وجہ سے تو میں کہتا تھا کہ تم ذرا صبر کر لو، جب مناسب رہائش ملے گی تو تمہیں بلوا لوں گا، لیکن تم ہی نے اصرار کر کے مجھے مجبور کیا، تب یہ بنگلہ مجھے قبول کرنا پڑا۔ اب ہمت سے کام لو، کچھ دنوں میں میرے پاس ایک کولیگ کا تبادلہ ہونے والا ہے، اس کا گھر خالی ہوگا تو وہ کہہ کر میں لے لوں گا۔ ابھی تک تو صرف خیالی خوف تھا اور کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی کہ دہشت کھا جاتی، لیکن ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صبح 6 بجے ان کے سرہانے چائے کی پیالی تپائی پر رکھی ہوئی تھی، جبکہ بابا جی اور ان کی فیملی جو صبح 7 بجے آتے تھے وہ ابھی نہیں آئے ہوئے تھے۔ تو پھر اتنی صبح یہ چائے کس نے لا کر رکھ دی تھی؟ میں نے پیالی کو ہاتھ لگایا، وہ گرم تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی اسے رکھ کر گیا ہو۔ گمان ہوا کہ شاید بابا جی آج جلدی آ گئے ہوں۔ اٹھ کر باورچی خانے میں گئی تو وہ حسب معمول بند تھا۔ اس کے دروازے کی ایک چابی بابا جی کے پاس تھی جو ہمارے اٹھنے سے قبل آ کر اسے کھولتے تھے، مگر دروازے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سرونٹ کوارٹر میں بھی کوئی نہیں رہتا تھا، پھر یہ صبح کی چائے کا اہتمام کون کر گیا تھا؟ گھر میں کوئی نہیں تھا اور تمام دروازے بند تھے۔ بیرونی دروازے کی بھی ایک چابی بابا جی کے پاس تھی اور دوسری میرے پاس تھی۔ دروازہ میں نے کھولا تھا اور نہ بابا جی آئے تھے۔
اف اللہ، میرا تو سر چکرانے لگا اور میں ٹی وی لانچ تک آتے آتے صوفے پر بیٹھتے ہی بے سدھ ہو کر ڈھہ گئی۔ جب ہوش آیا دیکھا کہ بابا جی آ چکے ہیں۔ انہوں نے چائے بنا کر میرے سامنے ٹرے میں لا کر رکھ دی اور پوچھا، بیگم صاحبہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بہانہ بنایا۔ تم بتاؤ کہ راشد اٹھ گئے ہیں؟ جی وہ تو تیار ہو کر 7:30 بجے ہی جا چکے تھے، انہیں آفس کی گاڑی لینے آ گئی تھی، آپ گہری نیند میں تھی تو انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا بابا جی، کیا آج آپ کی گھر والی نہیں آئی؟ جی آج اسے بخار ہے، نہیں آ سکتی تھی، میں ہی کچن کا کام کروں گا۔ تب یاد آیا تو میں نے چائے کی پیالی کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی کیا آپ نے صبح 6 بجے چائے بنا کر صاحب کے سرانے رکھی تھی؟ نہیں بیگم صاحبہ، میں تو 6:45 بجے آیا ہوں، دوسرا ملازم میرے ساتھ ہی سرکاری گاڑی پر آیا تھا، اس نے صاحب کی وردی استری کی، جوتے وغیرہ پالش کیے، میں تبھی کچن میں چلا گیا تھا، اس پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نہ جانے کس پیالی کی بات کر رہی ہیں؟ وہی جو صبح سویرے صاحب کے سرہانے تپائی پر دھری تھی، جاؤ دیکھو۔ جی وہاں تو کوئی پیالی نہیں ہے، کہیں آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ بابا جی کی بات سن کر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد ایسے واقعات معمول سے ہونے لگے، جیسے کوئی میرے شوہر کی خاطرداری میں لگا ہو، کبھی ان کے میلے کپڑے صبح سویرے دھلے ہوئے اور استری شدہ ہینگر پر ملتے، اور کبھی تازہ کیک کا ڈبہ ان کی گاڑی میں رکھ جاتا۔ راشد بھی کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے مگر مجھ پر ظاہر نہیں کرتے تھے، مبادا میں اور زیادہ پریشان ہو جاؤں، بلکہ ڈھارس دینے لگے کہ فلاں نوکر رکھ گیا ہے، خانسامہ کی مہربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم وہ ششدر تھے کہ ایسے عجیب و غریب واقعات کیوں کر ہو رہے ہیں۔ ایک روز میں نے میز کی دراز کھولی تو ایک حسین عورت کی تصویر رکھی ہوئی ملی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کس کی تصویر ہے، انہوں نے مجھ سے چھپا کر رکھی ہے، یقیناً ان کی کوئی دوست لڑکی ہوگی۔ جو ہی یہ خیال آیا میں نے تصویر کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ میز کی دراز میں رکھ دیے کہ پوچھیں گے تو مزہ چکھیں گے۔ شام کو وہ آئے، میں نے دراز کھولی، اب وہ تصویر بالکل صحیح سالم تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ دوڑ کر ٹی وی لانچ میں گئی کہ بتاؤں یہ کیا معاملہ ہے۔ بتایا تو وہ میرے ساتھ آ گئے۔ جب دراز کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تصویر غائب تھی۔ اب خوف سے میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے خلیل یہاں فائل لینے آیا تھا، اس سے پوچھوں گا شاید وہ لے گیا ہو۔ یہ بہلاوا تھا جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میں پھر بھی بہل جانا مناسب سمجھتی تھی، ورنہ میرا دم نکل جاتا۔ اگلے دن وہ دفتر میں تھے، میں نہا دھو کر دھوپ لینے لان میں گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ گھاس پر بنی سنگ مرمر کے بینچ پر ایک عورت بال کھولے کنگھا کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت کی صورت بالکل اس تصویر سے ملتی تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ غائب ہو گئی۔ تبھی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بابا جی کی بیوی کچن سے دوڑی آئی کہ بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ میری حالت غیر دیکھ کر مجھے بیڈ روم تک لائی اور بستر پر لٹا دیا۔ دیر تک میرا سر اور بال سہلاتی رہی۔ اسی بنگلے میں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، مجھے کوئی نہیں بتاتا تھا کہ وہ بند کیوں ہے۔ آخر بابا جی کی بیٹی نے بتا دیا کہ اس کمرے میں روزی کا قتل ہوا تھا اور یہ اس کا بیڈ روم ہے۔ قتل کے بعد اسے بند ہی رکھا گیا۔ باوجود خوفزدہ ہونے کے میں نے ایک دن مارے تجسس کے باہر کی کھڑکی کے شیشے کی مٹی انگلیوں سے ہٹا کر کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی۔ سامنے پرانا بیڈ پڑا ہوا تھا، مجھے یوں لگا اس پر کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس نے سفید رنگ کا سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا ہے۔ جلدی سے میں وہاں سے ہٹ گئی اور جب ارشد ڈیوٹی سے لوٹے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے آج ہی واپس خالہ جی کے پاس بھجوا دیجیے، ایسی خوف اور دہشت بھری جگہ سے تو آپ کی جدائی بھلی ہے۔ انہوں نے اگلے ہی دن مجھے گھر واپس بھجوا دیا اور وہ بنگلہ چھوڑ کر وہ بھی اپنے میس میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو حالات میرے شوہر کے ساتھ پیش آتے رہے انہوں نے مجھے نہیں بتائے، اپنی والدہ کو بتائے جن سے تھوڑا بہت مجھے بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔
بہرحال 3 سال بعد ان کا تبادلہ ہو گیا تو اللہ کے کرم سے میری گود ہری ہو گئی، مگر یہ پھول کھلنے سے قبل مرجھا گیا اور میں دوبارہ اس خوشی کے لیے ترستی رہ گئی، یہاں تک کہ شادی کو 12 سال بیت گئے، مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی۔ تب خالہ نے راشد کی دوسری شادی کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے خالہ سے کہا آپ نے مجھے پالا ہے، اب آپ خود مجھ پر سوتن لا رہی ہیں۔ وہ نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے راشد کے لیے دلہن ڈھونڈی اور میں تڑپتی رہ گئی۔ جب پہلی بار اس کی دلہن دیکھی تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی صورت اسی تصویر سے ملتی تھی جسے میں نے دراز میں رکھا تھا اور دیکھ کر پھاڑ دیا تھا۔ آج تک حیران ہوں کہ یہ میرا وہم تھا یا پھر کوئی اتفاق تھا۔ میں یہ تو نہیں مان سکتی کہ یہ کوئی اتفاق تھا، کیونکہ ان کی دلہن مجھے یوں گھورتی ہے جیسے مجھے کئی عرصے سے جانتی ہو۔ اس کا عجیب پراسرار سا رویہ مجھے آج بھی سونے نہیں دیتا۔ شاید کوئی اور سوتن ہوتی تو میں اس سے لڑتی جھگڑتی، مگر نہ جانے کیوں اس سے مجھے شکوہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم وہ بنگلہ تو چھوڑ آئے تھے، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اب بھی اسی بنگلے میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ عورت کون ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی جنزادی ہے یا یہ اس آفیسر کی بیوی کا وہم ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔